University of Sindh province. In addition to that, sir, Sukher IBA University was selected as best performing university in terms of international ranking 2024 by the FPCCI in October 2024, for which the award was received from the Honorable President of Pakistan in Islamabad. Beyond academic excellence, sir, we remain deeply committed to social uplift. Over 65% of our students benefit from the fully funded scholarships, and our initiatives like the OGDCL National Talent Hunt Program under the corporate social responsibility of OGDCL have supported thousands of students from the remote regions. Under this program, this year only, we provided a scholarship to 340 deserving students from all 4 provinces of Pakistan, including Azad, Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, helping transform their lives and communities. Sir, recently, with the help of the District Council Sukher, free CSS classes for the aspirant youth from the humble backgrounds of this province has been started. Under this scholarship program, more than 200 aspirant candidates will be giving training towards the preparation of the CSS, for which I am grateful to the Chairman, District Council Sukher. Sir, as you step into the world, I urge you to embrace lifelong learning, adopt to new technologies, and remain committed, not only for the family and the profession, but also become a responsible citizen, is the message which I intend to give my graduating students today. In the end, I am once more thankful to all the distinguished guests, and in particular to the Honorable Chief Guest and the Pro-Chancellor of Sukher IBA University, for not only your kind presence in today's event, but also being fully supportive towards Sukher IBA University, both morally and financially. Together, we are shaping a future where education empowers individuals, uplifts the communities, and drives progress, particularly to the underprivileged class youth of this province. Thank you very much. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, now the bachelor's degrees in various programs shall be conferred. I will request worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh, to come to the rostrum for the conferment of the degrees. I will now request Professor Dr. Niaz Ahmed Bhutto, Dean Faculty of Management Science, to come to the rostrum and present the graduates of all the undergraduate programs of the Faculty of Management Science of Main Campus and Kanthkot Sub-Campus for the conferment of degrees. I call upon all the graduates of Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Administration Agribusiness, Bachelor of Science in Accounting and Finance, Bachelor of Science in Economics, and Bachelor of Science in Media and Communication of Main Campus and Kanthkot Sub-Campus, along with your respective heads of departments, to proceed to the designated mark in front of the stage for the conferment of the degrees.
I present to you, sir, these graduates of Business Administration who have qualified for the degree of Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Administration in Agribusiness, Bachelor of Science in Accounting and Finance, Bachelor of Science in Economics, and Bachelor of Science in Media and Communication, and pray that they may be admitted to their respective degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor, Sukher University, I admit you to the degree of Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Administration in Agribusiness, Bachelor of Science in Accounting and Finance, Bachelor of Science in Economics, and Bachelor of Science in Media and Communication, and charge you to prove yourself worthy of your respective degrees throughout your lives. The graduates of BBA in Agribusiness, BS Accounting and Finance, BS Economics, BS Media and Communication may now take their seats. Thank you very much, Professor Dr. Bhutto. You may kindly take your seat. Now I request Professor Dr. Sheikh Mohammed Abuda, Dean, Faculty of Science and Information Technology, to come to the rostrum and present the graduates of all the undergraduate programs of the Faculty of Science and Information Technology for the conferment of degree. Now I call upon all the graduates of Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Software Engineering, and Bachelor of Science in Mathematics, along with their respective heads of departments, to proceed to the designated mark in front of the stage for the conferment of the degree. I present to you, sir, the graduates who have qualified for the degree of Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Software Engineering, and Bachelor of Science in Mathematics, and pray that they may be admitted to their respective degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor, Sukher University, I admit you to the degree of Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Software Engineering, and Bachelor of Science in Mathematics, and charge you to prove yourself worthy of your respective degrees throughout your lives. The graduates of Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Software Engineering, and Bachelor of Science in Mathematics may now take their seats. Thank you very much, Professor
Now I request Professor Dr. Abdul Qadir Rahimu, Dean Faculty of Engineering and Technology, to come to the rostrum and present the graduates of all the undergraduate programs of the Faculty of Engineering and Technology for the conferment of degrees. I call upon all the graduates of Bachelor of Engineering and Electrical Engineering and Bachelor of Engineering in Computer Systems Engineering, along with their respective heads of the department, to proceed to the designated mark in the front of the stage for the conferment of the degrees. I present to you, sir, these graduates of Electrical Engineering and Computer Systems Engineering who have qualified for the degree of Bachelor of Engineering in Electrical Engineering and Bachelor of Engineering in Computer Systems Engineering, and pray that they may be admitted to their respective degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor, Sukher University, I admit you to the degree of Bachelor of Engineering in Electrical Engineering and Bachelor of Engineering in Computer Systems Engineering, and charge you to prove yourself worthy of your respective degrees throughout your lives. The graduates of Bachelor of Engineering, Electrical Engineering and Bachelor of Engineering, Computer Systems Engineering may now take their seats. Thank you very much, Professor Dr. Abdul Qadir Rahimu. You may please be seated. Now I request Dr. Zafar, Dean, Faculty of Education, to come to the rostrum and present the graduates of all the undergraduate programs of Faculty of Education for the conferment of degrees. Now I call upon the graduates of Bachelor of Education and Bachelor of Education Extension, along with their head of department, to proceed to the designated mark in the front of the stage for the conferment of the degree. I present to you, sir, these graduates who have qualified for their degree of Bachelor of Education and Bachelor of Education Extension, and pray that they may be admitted to their respective degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor, Sukher University, I admit you to the degree of Bachelor of Education and Bachelor of Education Extension, and charge you to prove yourself worthy of your respective degrees throughout your lives. The graduates of the Bachelor of Education and Bachelor of Education Extensions may now take their seats. Thank you. Thank you, Dr. Zafar. You may kindly take your seat. I now request the Registrar, Sukher University, Mr. Azhar Ali Sumro, to come and present the list of candidates for the award of bachelor degrees in absentia. Sir, I present to you the list of candidates of the Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Administration in Agribusiness, Bachelor of Science in Accounting and Finance, Bachelor of Science in Economics, Bachelor of Science in Media and Communication, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Software Engineering, Bachelor of Science in Mathematics, Bachelor of Engineering in Electrical, Bachelor of Engineering in Computer Systems, and Bachelor of Education Extension, who have qualified for their respective degrees
and pray that they may be admitted in absentia. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor Sukher IBA University, I admit all these students who are examined and award them their respective bachelor degrees in absentia to which they are entitled. Thank you, Mr. Zerdari. Ladies and gentlemen, now we are proceeding towards the conferment of the PhD and the master's degrees in various departments, for which I would request Professor Dr. Bhutto, Dean, Faculty of Management Sciences, to kindly come to the rostrum and do the honors. Sir, you are requested to present the candidates for the conferment of the PhD and master's degrees in the Faculty of Management Science, Faculty of Science and Information Technology, Faculty of Engineering and Technology, and Faculty of Education. I call upon the recipients of the degree of Doctor of Philosophy in Management, Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, Master of Science in Management, Master of Business Administration, Master of Science in Computer Science, Master of Science in Mathematics, Master of Engineering in Electrical Engineering, Master of Engineering in Renewable Energy, and Master of Philosophy in Education, along with their respective head of departments, to proceed to the designated mark in front of the stage for the conferment of the degrees. I present to you, sir, these graduates of Doctor of Philosophy in Management, Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, Master of Science in Management, Master of Business Administration, Master of Science in Computer Science, Master of Science in Mathematics, Master of Engineering in Electrical Engineering, Master of Engineering in Renewable Energy, and Master of Philosophy in Education, who have qualified, and pray that they may be admitted with their respective degrees. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor Sukher IBA University, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy in Management, Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, Master of Science in Management, Master of Business Administration, Master of Science in Computer Science, Master of Science in Mathematics, Master of Engineering in Electrical Engineering, Master of Engineering in Renewable Energy, and Master of Philosophy in Education, respectively, and charge you to prove yourself worthy of your respective degrees throughout your lives. The graduates may now take their seats. Thank you very much, Professor Dr. Bhutto. You may kindly take a seat. I now request the Registrar, Sukher University, Mr. Azhar Ali Sumro, to come and present the list of candidates for award of PhD and master's degrees in absentia. Sir, I present to you the list of the candidates of Doctor of Philosophy in Management, Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, Master of Science in Management, Master of Business Administration, Master of Science in Computer Science, Master of Science in Mathematics, Master of Engineering in Electrical, Master of Engineering in Renewable Energy, Master of Philosophy in Education, who have qualified for their respective degrees, and pray that they may be admitted in the absentia.
of the authority vested in me as Vice Chancellor, Sukher IBA University, I admit all these students for examen and award them their respective doctorate and master's degrees in absentia, to which they are entitled. Thank you very much, Mr. Azhar Ali Sumro, Registrar, Sukher IBA University. Ladies and gentlemen, I now request Honorable Chief Guest, Mr. Balawl Zerdari, Member National Assembly and Chairman Pakistan People's Party, to kindly come forward to award the PhD degrees to the recipients. I also request the Pro-Chancellor, Honorable Syed Murad Ali Shah, Chief Minister Sindh, and worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh, to accompany the Honorable Chief Guest. Also, I request Professor Dr. Niaz Ahmed Bhutto, Dean, Faculty of Management Science, and Professor Dr. Niaz Hussain Umro, Head of Department of Business Administration, to accompany the dignitaries. With that, I request the Pro-Vice Chancellor, Professor Dr. Cheyermeen Mohammad Shah, to please come to the rostrum and announce the names of the PhD degree recipients in various departments. I call upon Mr. Asif Nawaz along with his supervisor, Dr. Khalil Ahmad Channa, to come to the stage and receive the degree of Doctor of Philosophy in Management from the Chief Guest. Now I call upon Ms. Fatma along with his supervisor, Dr. Khalil Ahmad Channa, to come to the stage and receive the degree of Doctor of Philosophy in Management from the Chief Guest. Now I request Professor Dr. Abdul Qadir Rahimu, Dean Faculty of Engineering and Technology, and Engineer Dr. Sharjeel Afridi, Head of Department of Electrical Engineering, to join the dignitaries. With that, I now request Pro-Vice Chancellor, Professor Dr. Cheyermeen Mohammad Shah, to please announce the name of the recipient of the PhD in Electrical Engineering degree. I call upon Engineer Jahangir Badr and his supervisor, Engineer Professor Dr. Madad Ali Shah, to come to the stage and receive the degree of Doctor of Philosophy in Electrical Engineering from the Chief Guest. Thank you, Professor Dr. Cheyermeen Mohammad Shah, Professor Dr. Abdul Qadir Rahimu, and Engineer Dr. Sharjeel Afridi. Respectable dignitaries, you are requested to please stay here and hand over the medals and degrees to the recipients. Dear audience, now we are proceeding towards the most ceremonious part of any convocation, that is, the award of medals and degrees. I will request the Controller of Examination, Mr. Imran Khan, to kindly join the guests on the stage. Ladies and gentlemen, in order to acknowledge the excellent performance and merit of the outstanding graduates, the university is honored to award gold, silver, and bronze medals for the first, second, and third position holders having CGPA equal to or above 3.5. Please note that only those graduates will be called who applied to participate in the 11th Convocation 2024 of Sukher IB University.
The recipients of the medals will be called department-wise and are requested to come to the stage and receive their medals from the chief guest. May I request Professor Dr. Niaz Ahmed Bhutto, Dean, Faculty of Management Science, along with Professor Dr. Niaz Hussain Bhutto, Head of Department of Business Administration, and Dr. Syed Hassan Ali Shah, Head of Department of Media Science, to kindly join our esteemed guests. May I request Pro Vice Chancellor, Sub-Campuses, Professor Dr. Muhammad Abdul Rahman Sumrani, to kindly come to the rostrum and call upon the medal recipients from the various programs and departments. Thank you very much. Department of Business Administration, MS Management Science, Mr. Abdurrahman Sheikh with CGPA of 3.67 secured first position in being awarded with the gold medal. Master of Business Administration, Ms. Hafsa Khan with CGPA of 3.60 secured second position, being awarded with the silver medal. Ms. Sonalki Rani with a CGPA of 3.65 secured first position and being awarded with the gold medal. Now BBA. Ms. Nancy with a CGPA of 3.55 secured second position and being awarded with the silver medal. Mr. Mujahid Hussain with a CGPA of 3.6 secured first position and being awarded with gold medal. Now BBA Agribusiness. Mr. Shakil Ahmed with a CGPA of 3.52 secured first position in being awarded with gold medal. Now BS Economics. Mr. Abdurrahman Sheikh with a CGPA of 3.56 secured first position in being awarded with a gold medal. Absent. Department of Media Sciences, BS Media and Communication, Ms. Noor Fatma with a CGPA of 3.55 secured second position and being awarded with silver medal. Ms. Hira Fatma, Ms. Hira with a CGPA of 3.63 secured first position and being awarded with a gold medal. Thank you, Professor Dr. Niaz Ahmed Bhutto, Professor Dr. Niaz Hussain Bhutto, and Dr. Syed Hassan Ali Shah.
May I request Professor Dr. Sher Mohammad Daud Bhutto, Dean Faculty of Science and Information Technology, Dr. Ghulam Mushtaba Sheikh, Head of Department of Computer Science, and Dr. Zarfa Bano, Head of the Department of Mathematics, Basic Sciences and Humanities, to kindly join our esteemed guests. May I now request Professor Dr. Muhammad Abdul Rahman Sumrani to call upon the medal receivers from the Faculty of Science and Information Technology. Department of Mathematics, Basic Science and Humanities, Master of Science in Mathematics, Mr. Saeed Ahmed with a CGPA of 3.57, secured third position and being awarded with bronze medal. Ms. Unsas with a CGPA of 3.6 secured second position and being awarded with the silver medal. Mr. Abdul Fattah with a CGPA of 3.73 secured first position and being awarded with the gold medal. BS Maths, Mr. Riaz Ali with a CGPA of 3.61 secured first position and being awarded with a gold medal. Department of Computer Science now, BSCS, Mr. Rehan Ahmed with CGPA of 3.53 secured second position and being awarded with the silver medal. BSAI, Mr. Jamal Muhammad with a CGPA of 3.51 secured third position, being awarded with a bronze medal. Thank you, Professor Dr. Sher Mohammad Daud Bhutto, Dr. Ghulam Mushtaba Sheikh, and Dr. Zarfa Bano. May I now request Professor Dr. Abdul Qadir Rahim, Dean Faculty of Engineering and Technology, Engineer Dr. Sharjeel Afridi, Head of Department of Electrical Engineering, and Dr. Abdul Sattar Chand, Head of Department of Computer Systems Engineering, to kindly join our esteemed guests. I now request Professor Dr. Muhammad Abdul Rahman Sumrani to call upon the medal recipients from the Faculty of Engineering and Technology. Now Department of Electrical Engineering, Master of Engineering and Electrical Engineering, Mr. Taha Rahman Ali with a CGPA of 3.62 secured second position and being awarded with a silver medal. Mr. Danish Asad Mehman with a CGPA of 3.7 secured first position and being awarded with a gold medal. Mr. Syed Maaz Ahmad Rizvi with a CGPA of 3.82 secured first position and being awarded with the gold medal.
Now B, electrical engineering, Mr. Abidul Rasool with a CGPA of 3.58 secured third position in being awarded with the bronze medal. Mr. Hamza Safdar with a CGPA of 3.62 secured second position in being awarded with the silver medal. Mr. Muhammad Tayyab with a CGPA of 3.66 secured first position in being awarded with the gold medal. Thank you, Professor Dr. Abdul Qadir Rahimu and Engineer Dr. Shardila Afridi and Dr. Abdul Qadir Sir. You may kindly take your seats. Now I request Dr. Zafarullah Sehlo, Dean Faculty of Education, to kindly join our esteemed guests. May I request Professor Dr. Muhammad Abdul Rahman Sohrani to call upon the medal recipients from the Faculty of Education. Department of Education, Master of Philosophy in Education, Ms. Qamar Fatma with a CGPA of 3.63 secured second position in being awarded with the silver medal. Muhammad Sajid Buhari, our Sri Lankan graduate, is receiving his degree today, MPhil in Education, with a CGPA of 3.37. Now B.Ed, Mr. Zubair Ahmad Maher, with a CGPA of 3.7, secured third position in being awarded with the bronze medal. Ms. Preeti Kataria with a CGPA of 3.6 secured second position in being awarded with the silver medal. Ms. Ashpa Arbab with a CGPA of 3.74 secured second position and being awarded with the silver medal. Ms. Atika Abbas Lagari with a CGPA of 3.83 securing first position and being awarded with the gold medal. Ms. Hira Rahmatullah with a CGPA of 3.84 secured first position in being awarded with gold medal. Thank you, Dr. Zafarullah Sehlo, Mr. Imran Khan, and Professor Dr. Abdul Rahman Sohrani. You may now take your seats, please. With that,
I would like to extend our genuine thanks to the Honorable Chief Guest, Mr. Balaul Zardari, Honorable Pro-Chancellor, Sir Marad, and worthy Vice-Chancellor, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh. Sir, you all may take your seats, please. Ladies and gentlemen, we are privileged to welcome Honorable Syed Marad, the Pro-Chancellor and the Chief Minister of Sindh. During all his tenures as CM Sindh, he has played a pivotal role in improving governance and infrastructure in Sindh province. Mr. Shah is always found committed to the public service to the people of Sindh. Ladies and gentlemen, I now request the Pro-Chancellor and Chief Minister Sindh, Honorable Syed Murad Ali Shah, to grace the occasion with his address. Sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Balaul Zardari, Chairman Pakistan People's Party, Sayyid Qaim Ali Shah Sahab, Khurshid Ahmed Shah Sahab, Nisar Ahmed Khodo Sahab, Mr. Hattori Masaru, Consul General, Japan, my fellow colleagues in the Cabinet, members of the National Assembly, members of the Provincial Assembly, Vice Chancellor Asif Ahmed Sheikh, Vice Chancellors of other universities, distinguished guests, proud parents of the graduating students, and last but not the least, the graduating students, class of 2024, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's indeed an honor for me to be here today at the graduation of IBS Sukkhra University. IBS Sukkhra, which started, as the Vice Chancellor said, in 1994 in a two-room school, has grown in 2024 to be one of the most premier universities, educational institutions in Pakistan. Not only that, it is not now recognized world over. Today, we are at the 2024 graduation, and this 30-year journey from 94 to 2024 has not been easy. And as Professor Asif Ahmed Sheikh told you, the services of Mr. Nisar Ahmed Siddiqui to this institute can never be forgotten. He was the one who nurtured this institution and brought it to this stage. And the services of Sayyid Khurshid Ahmed Shah, I was here the other day also and I recounted his services for the institute, for the city of Sukkhra actually, cannot be forgotten. Today, IBS Sukkhra, as I said, is counted as one of the premier institutes of Pakistan and recognized world over. We are celebrating the graduation ceremony of 2024. In these 30 years, IBA has grown, as I said, as a two-room school in 1994. It started having sub-campuses. We started from 2016 in Khairpur, and now we've got campuses in Kandkot, Dadu, Mirpur Khas, and Ghodki is inshallah going to start in the near future. In 2025, they'll start their classes. Chairman Balaul Zardari had come to Ghodki during the election campaign and had announced it, and we are proud that we are happy that we are fulfilling that promise made by Chairman Balaul Zardari. They say investing in education is investing in your future, and the government of Sindh is fully cognizant of this. We are investing a lot in our education sector, may it be primary education or up to higher education level. We are, in the government of Sindh, are the largest donors of public sector universities anywhere in Pakistan, and this promise continues. Today, Chairman Balaul Zardari has asked me, and I am happy to announce that inshallah we will set up
a campus in Kambar Shadat Court soon. Campus of Sukkhar IBA. Enough about IBA. Today is the day of the students, the ones who are graduating. You are the scientists who will solve pressing problems, educators who will inspire future generations, the leaders who will fight for justice, and entrepreneurs who will drive innovation. I urge you to never forget that your success is tied to the well-being of your community and your nation. You, as I said, are the future leaders of Pakistan. With Chairman Balavel Bhutto Zardari, you, the students, will lead Pakistan to greater heights, and inshallah ta'ala, our country will flourish. Today we saw here students from all over Pakistan. It was, though we did know about it, but it was a pleasant surprise. I'm sure it was for Chairman Balavel also, that there were students here who received their medals. They were from all 4 provinces of Pakistan. Even in Gilgit-Baltistan, we had a student from Gilgit-Baltistan here. We had students from Balochistan, from Punjab, from Khyber Pakhtunkhwa, and obviously from Sindh. IBA Sukkhar was initially, in 1994, the dream was, the vision was that we need a education of higher studies in northern Sindh for rural areas of Sindh. But IBA has, mashallah, not only provided those facilities, those to the students of Sindh, but to the students all over Pakistan, and we are very proud of that in the government of Sindh. This is a public sector university which caters to all of Pakistan. I will not make a very long speech. You're all here to listen to Chairman Balavel Bhutto Zardari. But before I take my seat, I just to leave with you 3 messages or 3 principles for your future life as you enter into a new phase in life. I talked about this yesterday also at the convocation at the University of Sindh. First of all, my message to you would be to dream big. Nothing is impossible. Sky is the limit for you. You need to remember that the greatest achievements have always started with a dream. So please dream big. Secondly, I'd advise you to stay resilient. You will face challenges in life. What you need to do is overcome these challenges. And I'm sure that the education that you've got here at IBA Sukkhar would equip you to deal with these challenges and overcome the failures that you may face in life. Last and not the least is please give back. Give back to your parents, give back to your faculty, give back to your institute, give back to your country. Don't think that the success is limited to your success. Your success will be truly a success if you make a difference to other people in life. I'm sure that you will, as you pass into the next phase in life, will remember these points. Lastly, I would like to congratulate the parents, the proud parents of the graduates today. You, I'm sure, contributed a lot in the development of your children. You must have worked hard so that they can get to this prestigious institution and played a pivotal role in their formative years. I congratulate you, I congratulate the faculty, and I congratulate the Institute of Business Administration here in Sukkhar for providing us with the human resource for the future development of Pakistan. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you very much, sir, for these key messages for our graduating students. Ladies and gentlemen, we indeed are extremely honored to have with us respected Mr. Balavel Bhutto Zardari, the chairman of Pakistan People's Party and a member of the National Assembly of Pakistan, as the chief guest of the 11th Convocation 2024 of Sukkhar IBA University.
Honorable Mr. Balaval Bhutto Zardari is known for his advocacy for democracy, social justice, and youth empowerment in Pakistan. His presence today is a testament to his unwavering encouragement and support for the graduates as they embark on their future endeavors. Ladies and gentlemen, may I now request our chief guest, Honorable Mr. Balaval Bhutto Zardari, to grace the occasion with his address. Sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable guests, esteemed faculty, proud parents, and most importantly, graduating class of 2024, Assalamu alaikum. It is indeed an honor and a privilege to be amongst you today and share in this moment, in this memory. I'd like to share with you that my family actually has an association, an affinity, an affiliation with education, with the education sector. My grandfather's side, my paternal grandfather's side, Hassan Ali Afandi, founded the Sindh Madrasatul Islam. My grandfather, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, laid the foundations for educational institutions across the length and breadth of this country. And Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, in her time, of course, she started one of the largest not-for-profit educational institutes in her father's memory, जो Zabist का यूनिवर्सिटी है. और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में अपना दौर हुकूमत में जब वो दूसरी दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी तो इस इदारे का सखर की IBA का बुनियाद रखी. और ये आज मैं इतना फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि वो बीज, वो पौधा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था, अब एक ना सिर्फ कौमी मगर बैनुल-अक़वामी सतह पे एक तालीमी इदारा बना है. आप सबको मुबारक. आज मैं वाकई इतना इम्प्रेस था. वैसे मैं आपके साथ ही जो NICVD है वहाँ मुसलसल जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तो अपने इलाज करवाने के लिए जो पेशेंट्स है वो तो चारों सूबों से आते हैं और बाहर से भी आते हैं, और वो बलोचिस्तान से भी और पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी आते हैं. आज मैं जब आपका गोल्ड मेडलिस्ट को अवार्ड्स दे रहा था तो सबसे पहले जो तालिबे इल्म आया था अपना मेडल लेने के लिए वो नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा से, और चकवाल से, रहीम यार खान से, सुई बलोचिस्तान से, श्रीलंका से, हमारा सखर आके आपका गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री भी, मेडल्स भी हासिल कर रहे हैं. और आपकी इज्तिमाई कोशिश की वजह से हम ना सिर्फ पाकिस्तान के रैंकिंग्स में मगर दुनिया भर के रैंकिंग्स में अपना
پوزیشن بنا رہے ہیں، اور یہ تو ہمارا آغاز ہے. 30 سال سے 20 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے جو ہے آپ بین الاقوامی جو لسٹ ہے وہ سارے ریکارڈز جو امید ہے آپ توڑ دیں گے. آج میں تو obviously اس چیز کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ اگر آج آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ اپنا تعلیم کو، یہ آپ ہی کا محنت ہے، آپ کی خون پسینے کی محنت ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. مگر ساتھ ساتھ اس میں اگر کسی کا کردار ہے تو سب سے بڑا کردار آپ کے والدین کے ہوں گے، تو میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا. مجھے یاد ہے کہ کس فخر کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو خوش تھی جب میں نے اپنے یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کیا تھا، اور آج آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ کے جو والدین ہیں، وہ اسی فخر کے ساتھ یہاں کہیں بیٹھے ہوں گے، تو آپ کو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں نے کل یہ سندھ یونیورسٹی میں بھی کہا اور آج دہرانا چاہوں گا that the most important gift that any parent can give their child is an education. یہ آپ سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے لیکن کوئی آپ سے آپ کا تعلیم چھین نہیں سکتی. اور یہ جو تعلیم ہے یہ اب آپ کا طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس طاقت کو استعمال کر کے خود ترقی کریں گے، اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اپنا ملک کا جو بین الاقوامی سطح پہ ہمارا سٹینڈنگ ہے، ہمارا امپریشن، وہ بہتر کریں گے. آج اب today we are standing at a crossroads of your life where you're transitioning from education into the practical real world. But this convocation is not just a ceremony marking the end of your academic journey. It is a celebration of your potential, your dreams, and your destiny. It is a reminder that you are not just graduates of this institution, you are heirs. You are heirs to an ancient civilization. You carry the legacy of the Indus Valley civilization. Thousands of years ago, right here in Sindh, our ancestors built cities like Mohenjo-daro that stood as marvels of human ingenuity. They pioneered urban planning, perfected agriculture, and established trade networks that connected continents. They dreamed boldly, worked tirelessly, and left behind a legacy that still inspires awe across the globe. And now that legacy is yours. The same rivers that once nourished the roots of the Indus Valley flow through this land today, reminding us that the spirit of innovation, resilience, and excellence is embedded in our soil and in you. As you step into the world, remember this: you are not just individuals with degrees. You are torchbearers of a civilization that taught humanity how to dream, how to build, and how to connect. When you innovate, you echo the brilliance of the engineers who built Mohenjo-daro's ancient drainage systems. When you solve problems, you channel the spirit of the traders who connected Sindh to Mesopotamia and beyond. And when you lead with vision and compassion, you honor the legacy of a people who built a harmonious
and thriving society. The challenges we face today, climate change, poverty, inequality, may seem daunting, but let me remind you that the Indus Valley civilization thrived because it adapted, innovated, and embraced change. You too have that power. Whether as scientists, artists, entrepreneurs, or leaders, you have the ability to take the lessons of the past and shape a better future for Pakistan and the world. Use your knowledge to uplift your communities. Let your creativity build bridges across divides, and let your resilience remind the world that greatness flows through your veins. In Sindh, we are blessed with a history that unites us, a history that reminds us of the strength in diversity, the power of collaboration, and the importance of preserving our cultural heritage. Let this history inspire you to be agents of hope, unity, and progress. As the heirs of an ancient civilization, you have a responsibility not just to honor the past, but to build on it, to create a Pakistan that reflects the greatness of its origins while embracing the opportunities of the future. In conclusion, I want to draw your attention to, ask your assistance on two most pressing topics. One that affects our present and one that threatens our future. As far as our present is concerned, as the young generation, as the class of 2024, you more than most will understand the importance of modern day infrastructure. ایک زمانے میں جب انڈس ویلی سویلائزیشن ہوتا تھا تو انفراسٹرکچر کیا؟ انفراسٹرکچر ہمارا دریا تھا، ہمارا انڈس تھا، سمندر تھا. پھر اس کے بعد آپ یہ سڑکیں پہ اور لوکوموٹیو پہ اور ٹرین پہ پھر ہوائی جہاز پہ پہنچے ہم. اور آپ کا، میرا اور آپ کا نسل میں، ہمارا جنریشن میں، we're in a new world. ہمارے لیے تو یہ سارے باتیں پرانے رہے گی. ہمارا انفراسٹرکچر کیا ہے، ہمارا اوپن سپیسز کیا ہے، ہمارا پبلک ڈومین کیا ہے، ہمارا ٹاؤن اسکوائر کیا ہے. وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ کا ڈیجیٹل سپیس ہے، آپ کا انفراسٹرکچر اب موٹر وے شوٹر وے نہیں رہا، ہائی وے نہیں رہا. آپ کا انفراسٹرکچر وہ براڈ بینڈ ہے، وہ بینڈ ویتھ ہے، وہ ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی ہے جو نہ صرف ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں مگر آپ کو دنیا سے جوڑتا ہے، ثقافتی طور پہ، معاشی طور پہ، تعلیمی طور پہ. آج یہ انفراسٹرکچر ہے جو ہمیں کنیکٹ کرواتا ہے. اور ہر معاشرے میں اور ہر دور میں، یہ پاکستان میں بھی ہر دور میں، حکومت کا کام یا حکومت کیا جو طاقتور ہوتے ہیں ان کا کام ایک ہوتا ہے، اور آپ نوجوانوں کا، آپ طالب علموں کا دوسرا کردار ہوتا ہے. ان کا تو یہ کام ہے کہ انہوں نے کنٹرول کرنا سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا، اور آپ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی چیزوں کو بھی اور آپ کے ادارے کو بھی اور آپ کو تو انفراسٹرکچر بھی. آپ نے ہمیں مطلب حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے، آپ نے ہمارے ان کوششوں کو ریزسٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے جو رولز ہے، جو حق ہے، جو رائٹس ہے، وہ حاصل کرنا ہے. اور ہر نسل نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا ہے. اگر اس ملک میں جب ہم جمہوریت کی بنیاد رکھ رہے تھے تو جدوجہد ہوا، کسی نے ہمیں یہ تو تحفہ میں نہیں دیا کہ آپ جمہوری ملک بنیں گے. لڑ کے
جدوجہد کر کے. تو لڑکے کا مطلب بندوق کے ساتھ نہیں, دوسروں کے پاس بندوق کا, آپ کے پاس آپ کا تعلیم تھا, آپ کا قلم تھا, آپ کا علم تھا, آپ کا آواز تھا, اور سارے بندوقوں والے ایک کے بعد ایک کو آپ نے شکست دلوائی. یہی سکھر کہ آپ کے بڑوں کی, آپ کے بزرگوں کی کردار کیا رہا ہے. انگریز کے زمانوں سے کلونیل امپیریل دور کا ریزسٹنس اگر تھا تو آپ تھے. صف اول کا کردار کس کا تھا؟ نوجوان کا تھا. اس کے بعد اگر اس ملک میں جب یہ ملک بنا, وہ بھی بہت لمبا جمہوری جدوجہد جس میں آپ کے بھی کردار تھا, ریزولوشن سب سے پہلے آپ کا پاس ہوا, ملک بنا. اس کے بعد جو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش, جو عامر آئے, جنرل ضیاء آیا, اسی سکھر جیل میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مزاحمت کی, ریزسٹنس. اور اس ریزسٹنس میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ آج تو کہتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی وڈیرو کی پارٹی. اس ریزسٹنس میں وڈیرو نہیں, میرے طالب علموں کا صف اول کا کردار. وڈیرے بھی تھے بیچارے, لیکن صف اول کا کردار آپ کا تھا. جنرل مشرف کا دور, ریزسٹنس آپ نے ہی کیا. تو اب جس بھی دور میں ہم ہیں, جو ہمارا ڈیجیٹل سپیس ہے وہ خطرہ میں آ چکا ہے. جو آپ کے ایک بنیادی حق ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پہ ہم نے طاقتور بنانا ہے تو زراعت اگر ہمارا بیک بون کا حصہ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے معیشت میں ہمارا معیشت کا بیک بون کا حصہ یہ ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہوگا, جس کا کی کمپوننٹ آپ کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہوگا. آپ نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے, ہو سکتا ہے, مگر آپ اپنے ٹیک سیکٹر کو آزاد چھوڑنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہر جنریشن نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا ہے, اگر عورتوں کے حقوق کے لیے خواتین نے جدوجہد کیا, امریکہ میں, ساؤتھ افریقہ میں جو ان کا جو ریسس پالیسیز تھے, وہاں نوجوانوں نے, پورے معاشرے نے جدوجہد کر کے اپنا بل آف رائٹس حاصل کیا. ویسے ہی ہمیں ایک ڈیجیٹل ایج کے لیے, ہمارا نیا نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا, جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے. اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اس ڈیجیٹل ایج میں انٹرنیٹ نہ صرف انٹرنیٹ ملے, مگر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ان کو ملے. اور پھر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, ہمارے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوانا ہے تو اس میں آپ کو ایکول اینڈ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن سے محفوظ رہنا بھی آپ کا حق ہے؟ آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہے اس کو کوئی کمپوننٹ رکھنا, آپ کا حق پرائیویسی کا, آپ کا ڈیٹا کا پرائیویسی کا, اس کو بھی محفوظ رکھنا. یا آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے, جتنے سارے آپ کے ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اور ادھر اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, میں خود بھی تعلیمی ادارے میں خود جاؤں گا, میں اپنے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اس تعلیمی ادارے میں اور ملک بھر میں, صوبہ بھر میں جو تعلیمی ادارے ہیں, آپ نوجوانوں سے ملے, طالب علموں سے پوچھے کہ ہم نے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس بنانا ہے, اس میں ہم کیا کیا لکھوائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں یا سوشل میڈیا کے تھرو ہی, میرا اپنا انسٹاگرام, میرا اپنا
ٹویٹر, میرا اپنا فیس بک پہ آ کے آپ ہمیں وہ میسج کرے یا ٹیگ کرے کہ یہ ہمارے مطالبات ہے, آپ یہ بھی شامل کرے ڈیجیٹل بل آف رائٹس میں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے, اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے, سمجھائیں گے. نا ان کو کیا پتا جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے, نہ واٹس ایپ کا پتہ, نہ ٹویٹر کا پتہ, نہ انسٹاگرام کا پتہ, نہ نیٹ فلکس کا پتہ, نہ گیمنگ کا پتہ, ان کا کیا. ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے, اور اس کے تھرو اٹ از اے گریٹ ایکولائزر. مطلب وہ بچہ جس کے پاس یہ اسکل ہے, یہ نالج ہے, اور ہم ان کو یہ انفراسٹرکچر ہی دلوا دے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو, وہ ایپ ڈیولپر ہو, وہ گیم ڈیولپر ہو, وہ ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ ہو, وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہو, لڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہو, وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہو, وہ اپنا علم اور سکلز کو استعمال کر کے نیکسٹ گریٹ سکسیسفل ایپ بنا سکتے ہیں, اکنامکلی وائبل کمپنیز بنا سکتے ہیں. اور میں آئی ایم کمپلیٹلی کانفیڈنٹ کہ اگر پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے نوجوان کو کوئی فیوریٹزم نہیں, ایکول فوٹنگ دیا جائے تو اب باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ دے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں فائبر آپٹک کیبل لگوائی تھی, اور ہمیں یہ انٹرنیٹ دور کا جو آغاز ہوا وہ شہید بی بی کے اس کوشش کے نتیجے میں. شہید بی بی کا ویژن تھا کہ بنگلور کی طرح ٹیکنالوجی ہم پاکستان میں اس کو انکریج کرے, مگر بی بی کی حکومت چلی گئی, آپ کے آگے بنگلور چلا گیا. سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس آپ کو پتا ہے کس نے بنایا؟ لاہور کے 2 بچے نے برین کا نام سے دنیا کا سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس بنوایا تھا. اب ہمیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں وہ اہلیت ہے, وہ صلاحیت ہے. حکومت نے ان سے راستے سے ہٹنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, روکنا نہیں ہے, اور آپ یہاں سے آسمان تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, آپ کا مدد چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اسی نظام میں سے, جیسے بھی ہمارا ٹوٹی پوٹی نظام ہے, اسی نظام میں سے ہم جدوجہد کر کے آپ کو آپ کے حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے. آخری, یہ تو میرے اس موجودہ اس مومنٹ میں جو ہمارے حق پہ خطرہ ہے اس میں میں تبصرہ کر رہا تھا. آخر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو بہت اہم ایک ٹاپک پہ. ادھر جو رہتے ہیں, جو تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو آپ ہمارا بینکس آف دی انڈس پہ ہی رہتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے, آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس سے زیادہ, یو فیل اٹ مور, آپ کو نظر زیادہ آ رہا ہوگا اس خطرہ کا, نہ کہ وہ جو اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھتے ہیں, کہ موسمی تبدیلی میں ہماری زندگیوں میں اب سے کیا مشکلات پیدا کرنے شروع ہو گئی ہیں. ہر 10 سال بعد آپ کا ایسا تاریخی فلڈ آتا ہے جو ہمیں حضرت نوح کا سیلاب یاد دلواتا ہے. مطلب پاکستان میں جو 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا, 2/3 اس صوبہ کے سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اور موسمی تبدیلی کو جو نیا نسل ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہاں پہنچایا.
جو نہ صرف سیلاب کی صورت میں لیکن جب سیلاب نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی ہیٹ ویو ہو رہا ہوتا ہے یا بارشوں کا سلسلہ میں مسئلے ہوتے ہیں، اس کا جو اثرات آپ کی ذرائع معیشت پہ، ہمارے صحت پہ، ابھی جیکب آباد ہمارا نزدیک ہے، وہاں اب 53 ڈگریز 54 ڈگریز پہ پہنچ کے دنیا کا سب سے جو گرم جگہ ہوتا ہے وہ ہمارا جیکب آباد ہوتا ہے، اور جو عام طور پہ مشہور ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو برف ہمارا نارتھ اور ساؤتھ پولز پہ موجود ہے، آرٹک اور انٹارکٹک میں موجود ہے، وہ پگھل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سمندر کی لیولز بھی، لیکن کسی کو ایک تو ہمیں پاکستان میں یہ اویئرنیس پھیلانا پڑے گا، پھر دنیا بھر میں یہ اویئرنیس پھیلانا پڑے گا کہ نارتھ پول ساؤتھ پول اپنی جگہ، اس کے بعد the largest collection of snow and ice anywhere else on the planet is in our Himalayan regions. مطلب ہمالیاز میں نارتھ پول ساؤتھ پول کے بعد سب سے بڑا جو تعداد ہے برف کا وہ وہاں موجود ہے. تو موسمی تبدیلی کا خطرہ جو نارتھ اور ساؤتھ پول میں اپنی جگہ جو پاکستان کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں چند سالوں میں ہمارے ایک کے بعد ایک تاریخی سیلاب آتے رہیں گے، اور اس کا اپنا اثرات ہمارا معیشت پہ، ہمارے زندگیوں پہ، ہمارا عوام پہ، ہمارا ملک کی ترقی میں، ہمارے انفراسٹرکچر پہ، اور اس کے بعد ہمارا جو ہمالیہ میں برف موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس سے ہزاروں سال سے ہمارا یہ آپ کا انڈس چلتا آ رہا ہے، اور پورا ہمارا زراعت کو، ہمارا معیشت کو، اس پاپولیشن. اب اس خطرہ کو اگر ہم نے ایک تو سمجھنا ہے، باقیوں کو سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو، پھر مل کے مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پھر دوسروں سے یا مدد مانگ رہا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا قصور ہے، آ کے ہمیں مدد کرے. پہلے ہم نے بطور ایک ملک اپنا سیریسنس دکھانا ہے، رائٹ؟ اگر میں نے دنیا کو سمجھانا ہے کہ نارتھ ساؤتھ پول کے بعد میرا پاکستان خطرہ میں ہے، آئے ہمیں مل کے مدد کرے، مل کے مقابلے ہیں، تو سب سے پہلے میں نے یہ دکھانا ہے کہ پاکستان میں یہ احساس ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا، ہمارا معیشت کا خطرہ میں ڈال رہا ہے، اور ہم اپنا پیسہ، اپنا وسائل خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، خود محنت کرنے کے لیے تیار ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ اگر وفاقی بجٹ اٹھا کے دیکھیں، پی ایس ٹی پی اٹھا کے دیکھیں، تو اس خطرہ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور وہ صرف اس لیے کہ 70 سال کے بابو بیٹھ کے آپ کے بجٹ بناتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بزرگ سیاستدان شور مور کر کے بجٹ سے نیشنل اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. نہ ان کا فکر ہے کہ اگلے 10 سال میں، 20 سال میں ہمارے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ان کا تو بجٹ پاس ہو گیا، ان کا تو پی ایس ڈی پی بن گیا. ہمیں اگر یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان اس خطرہ کو محسوس کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہے، سب سے پہلے قدم یہ ہونا پڑے گا کہ پورا کا پورا وفاقی پی ایس ٹی ہمیں پورا بجٹ کو پھاڑ کے، جیسے قائد عوام نے یونائٹڈ نیشنز میں پھاڑا تھا، ویسے ہی پھاڑنا پڑے گا، اور نیا ایسے بنانا پڑے گا جو عوام کو، عوام کے مسائل کو، مستقبل کے مسائل کو سامنے رکھے. اگر آپ نے کوئی سڑک بنانا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، تو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہمیں بنانا پڑے گا. اگر ہمیں اپنے انرجی نیڈز کو پورا کرنا ہے تو امپورٹڈ انرجی کو چھوڑ کے ہمارا ڈومیسٹک انرجی کو استعمال، تھر سے لے کے، سولر سے لے کے، ونڈ سے لے کے استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم نے عوام کے لیے گھر بنانا ہے تو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا پڑے گا تاکہ وہ اگلے سیلاب ہو یا دوسرا کوئی بھی قدرتی آفت ہو وہ بچ کے رہے. اس طریقے سے ہم وہ پبلک سیکٹر نہ صرف انویسٹمنٹ اور
آنے والے نسلوں کے لیے تیاری کر پائیں گے، مگر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے نیا روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں گے، اور آپ کے جو ابھی آپ نے تعلیم یہ حاصل کیا ہے اس کا استعمال بھی کر سکیں گے۔ یہ ہمارا تو آغاز ہوگا کہ پہلے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ہمیں مل کے باقی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سب مل کے پورا دنیا بھر میں پھر ایک جدوجہد چلانا پڑے گا۔ اس لیے قصور اس کا نہ میرا نہ آپ کا، کہ اس وقت اگر دنیا میں جو 10 ممالک سب سے زیادہ خطرے میں ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے، تو پاکستان کے عوام کا یہ قصور نہیں ہے۔ We've contributed 0.01% to the global carbon footprint. Yet today, ہم ان ممالک میں سے ہیں جو پہلے 10 میں ہوں گے جو ڈوب جائیں گے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا سے دوسرے ممالک کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوا ہے ہم ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں، اور بین الاقوامی جو طاقتور ممالک ہیں، جو امیر ممالک ہیں، ان سے مطالبہ کریں کہ یہ جو دنیا آج بھگت رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے۔ انہوں نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلانے کے لیے، اپنا کیپٹلسٹ گریڈ کو کھلانے کے لیے پوری دنیا کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر دیا ہے۔ پہلے آپ کے وسائل پہ ڈاکے ماریں، امپیریلسٹ کلونیلسٹ پالیسی کے تھرو آپ سے سب کچھ چھینا، اور اس بنیاد پہ اپنے ویلتھ بنایا، اپنے ممالک کو امیر ترین ممالک بنائیں، اپنے ممالک کو گریٹ انڈسٹریل ریولوشن یہاں کے عوام کے خون پسینی کے نتیجے میں آپ کے وسائل کے اوپر انہوں نے برٹن سے لے کے امریکہ تک اپنا تو انڈسٹریل ریولوشنز چلائے، اپنے آپ کو امیر بنائے، اور اب بہت خوش ہے کہ ہمیں دیکھے ہم امیر ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارا انوائرمنٹ کا ایسا مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جب آپ کا باری ہے، جب ڈیولپنگ دنیا کا باری ہے کہ آپ کو بھی کوئی انڈسٹریل ریولوشن سے گزرے، تب وہ کہتے اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ تو یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اس جو وہ اپنا کہتے ہیں کہ یہ ان کا ویلتھ ہے، ان کا انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ تو ان کا نہیں آپ کا۔ اگر آپ کا وسائل استعمال کر کے ان ممالک نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلایا، اپنا ویلتھ کمایا، اگر آپ کا ماحول کو، آپ کا انوائرمنٹ کو خراب کر کے اپنا ویلتھ بنایا، تو اس ویلتھ پہ آپ کا بھی حق ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ویلتھ کو ہم خود اپنے جیل میں ڈال کے استعمال کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب ہم اس چیز میں استعمال کریں کہ ہم نے سب مل کے اگر موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کراچی سے تعلق رکھتا ہے، کون نیو یارک سے تعلق رکھتا ہے، ہم سب تو ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے وسائل ملا کے، اپنا طاقت ملا کے اس نیا چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ صف اول کا کردار کس کا ہوگا؟ آپ نوجوانوں کا، جس کو سمجھ بھی ہے، جن کو احساس بھی ہے اس خطرہ کا، اس مسائل کا۔ تو اس میں بھی میں آپ کا مدد مانگتا ہوں کہ ابھی تک ہم اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اپنے آئین میں ہم نے 26th امینڈمنٹ کے تھرو انوائرمنٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ پاکستان کی آئین میں ہم نے دلوایا ہے۔ اب اس پالیسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے آپ کو اپنا حق دلوانا ہے اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے۔ اس مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا پالیسیز پہلے درست کروانا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا بھر میں مہم چلا سکتے ہیں کہ مل کے دنیا کا اس مسائل کا ہم مقابلہ کریں۔ اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ میرے
आज सामने बैठे हैं, जिनके बड़ों ने हजार साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखा, एग्रीकल्चर को बुनियाद रखा, इरिगेशन का बुनियाद रखा। अगर आप वो नया नस्ल है जो कि इस नया दौर में नया क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियाद आपको लगाना पड़ेगा, नया एग्रीकल्चर के जो हमें अडेप्ट करके इस नया दुनिया में जीना पड़ेगा, आप हमें समझाएंगे। और यही का तालीम जो आपने हासिल किया है, मैं सुन रहा था कि क्या मास्टर्स इन इंजीनियरिंग फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी यहां हासिल होता है, तो आप ही ये लड़ाई लीड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ मिलके इन मसाइल का हल निकालेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैंने क्लास 2024 के साथ सखर IBA के नौजवानों के साथ ये दिन मनाया है। शुक्रिया। Thank you very much, sir. Valuable insights, especially emphasizing the importance of technology, environment sustainability, and climate resilient infrastructure. We are truly grateful for your presence here. Dear audience, keeping the rich tradition of Sukher IB University alive, it is now time that we present souvenirs to our honorable guests as token of remembrance and gratitude from Sukher IB University fraternity for their gracious presence today. For that, I would like to request our Pro-Chancellor, Honorable Sayyid Murad Ali Shah, Chief Minister Sindh, along with worthy Vice-Chancellor, Sukher IB University, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh, to kindly come forward. Ladies and gentlemen, it is with great honor that I now request worthy Vice-Chancellor, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh, to present the souvenir to our chief guest, Honorable Mr. Balawl Bhutto Zardari, Member of National Assembly and Chairman, Pakistan People's Party, and commemorate this truly memorable and historic moment for Sukher IB University. I now request the respected Consul General of Japan, Karachi, Mr. Hattori Masaru, to come forward and receive his souvenir from the chief guest, Honorable Mr. Balawl Bhutto Zardari. I now request Pro-Chancellor Honorable Sayyid Murad Ali Shah, Chief Minister Sindh, to please receive his souvenir from the Honorable Chief Guest. With that, ladies and gentlemen, may I now request Honorable Vice-Chancellor, Sukher IB University, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh, to receive the souvenir from the Chief Guest, Honorable Mr. Balawl Bhutto Zardari. Thank you so much, sirs. These moments have just now been etched in the history of Sukher IB universities for evers to come. With that, I would like to request Chief Guest Honorable Mr. Balawl Bhutto Zardari, Pro-Chancellor Honorable Sayyid Murad Ali Shah, and Vice-Chancellor Sukher IB University, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh, to please join the graduates for a group photo, capturing a moment that will be treasured for years to come. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly be seated and maintain the decorum of the convocation hall.